بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو کریٹ امپریشن آن ادرس۔ ہم دوسروں پر اچھا تاثر کیسے پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر چیز کا ایک تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک اثر پیدا کیا ہے۔ جب آپ پانی پیتے ہیں آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، آگ جو ہے وہ ہیٹ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح پیسہ جو ہے وہ رسپیکٹ پیدا کرتا ہے، آٹومیٹکلی ایک روب اور ایک رسپیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک تاثیر ہے۔ جب تک ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ رسپیکٹ کے لیے کرتے ہیں، تاکہ دوسرے جو ہیں وہ ہم سے متاثر ہوں، ہم فیل کریں کہ ہمیں رسپیکٹ مل رہی ہے، ہم دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں۔ غرور اور تکبر اندر کی چیز کا نام ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کوئی شخص دوسرے سے کم تر یا بڑا نہیں ہے، اللہ کے ہاں تک کوئی اوپر فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ جس طرح سے ساری چیزیں لینے کی ترتیب ہے اسلام نے بھی بتائی ہے، اسی طرح جیسے ارننگ کی ایک الگ ترتیب ہے، عبادات کی، نماز کی الگ ہے، حج کی الگ ہے، اور جو ہے وہ حکومت کی الگ ہے، عدالتوں کی الگ ہے۔ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اسی طرح رسپیکٹ حاصل کرنے کی، دوسروں کے اوپر اپنا امپریشن ڈالنے کی ایک ترتیب ہے، کچھ پیرامیٹرز ہیں۔ جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے ہمارا دوسروں کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی ہم بے عزتی سے نہیں بچ سکتے، ہم جو ہیں اس کے اندر لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے، ہمیں ویلیو نہیں دیں گے، ہمیں جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے کہ کن چیزوں سے امپریشن پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے آپ کا اپیرنس، کہ آپ یہ دیکھ لیں معاشرے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اگر رف لباس پہنتے ہیں اور ان کے شوز جو ہیں وہ بھی رف ہیں اور ان کی ڈریسنگ بھی رف ہے اور بال وغیرہ بکھرے ہوئے ہیں، تو عام طور پہ لوگ ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ وہ اگر کسی شاپ پہ جائے گا کوئی اس کو کھڑا ہو کے نہیں ملے گا، وہ راستے میں کسی کو روکنے کی کوشش کرے گا، وہ سمجھیں گے شاید یہ ہم اس سے ہیلپ مانگے گا، تو وہ اس کو ویلیو نہیں دیتے۔ اگر وہ کسی وی آئی پی جگہ پہ جانا چاہے گا، اس کو روک دیا جائے گا کہ آپ کدھر جا رہے ہو، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس کی اپیئرنس نہیں بتا رہی کہ یہ کوئی اس لیول کا بندہ ہے کہ یہاں پہ آیا جائے۔ اب دوسری طرف کیا ہے، ایک بندہ ہے وہ ویل ڈریسڈ ہے اور بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور بہترین اس کے شوز بڑے پیارے ہیں اور اس نے پالش اچھے سے کیا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا بال شال صحیح طرح بنائے ہوئے ہیں، تو جب وہ جائے گا تو لوگ اس کو رسپیکٹ دیں گے، کھڑے ہو کے ملیں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کو جو ہے وہ اچھا فیڈ بیک دیں گے۔ اگر وہ کسی ہوٹل میں جائے گا لوگ اس کے لیے چیئر کھینچ کے اس کو بٹھائیں گے۔ تو یہ نہیں پتا اس کا لیول کیا ہے، لیکن ظاہری اپیئرنس سے اس نے اچھا امپریشن ڈالا۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ۔ سو سب سے پہلے جو انسان دیکھتا ہے اس کے اوپر فیصلہ کر لیتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان ظاہری اپیرنس پہ اس کو اب رسپیکٹ ملی ہے، لوگوں نے اس کو بٹھا دیا یا اس کو رسپیکٹ دے کے اس کی بات سننا شروع کر دی، اب دوسری چیز جو سب سے زیادہ دوسرے کو اوپر افیکٹ کرتی ہے وہ ہے آپ کی ورڈنگ، آپ کا نالج، آپ کیا بولتے ہیں۔ اب جو فضول باتیں کرتے ہیں، فضول بولا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو خاموش ہے تو عزت میں ہے، جب تو بولتا ہے تو اپنا پول کھولتا ہے۔ اب بولا تو وہ فضول بولا، جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے ارریلیونٹ بول دیا، جوکر بن گیا، لطیفے سنانا شروع کر دیے، دوسروں کو حقیر بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ تو جب آپ ورڈنگ اور آپ کا نالج، آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، کیا آپ دے رہے ہیں، کتنا اچھا بولتے ہیں، تو اگر نہیں بولنا آتا، جس ٹاپک پہ بیٹھے ہوئے لوگ سیاست کی بات کر رہے ہیں آپ کو نہیں آتا، آپ خاموش رہیں۔ لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز کی بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ خاموش رہیں۔ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، خاموش رہیں۔ تو خاموش رہنے سے آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی، لوگ سمجھیں گے یہ سنجیدہ ہے یا لرننگ کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ لیکن جب آپ بولتے ہیں اور فضول بول لیں گے، غلط بول لیں گے، ارریلیونٹ بول لیں گے اور اس سے جو ہے وہ آپ کا علم صحیح نہیں ہوگا، تو ورڈنگ ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوگا، ٹون ٹھیک نہیں ہوگی، تو ان ساری چیزوں سے رسپیکٹ کم ہو جائے گی اور آپ کا امپریشن خراب ہو جائے گا۔ لوگ آپ سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ الٹا آپ کی جو رسپیکٹ بنی تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ آپ کا آئی کنٹیکٹ بڑا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا آئی کنٹیکٹ، آئیز کے ساتھ آئیز مل جائیں، آپ فیس ٹو فیس بات کریں، دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، تو اس سے امپریشن زیادہ پڑے گا، اس سے وہ آپ کو ویلیو زیادہ دے گا، اس سے وہ غور سے آپ کی بات سنے گا، آپ کا روب اس کے اوپر پڑ جائے گا، آپ کی پرسنالٹی بلڈ ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ کام بھی کرنا ہے، جب بات کرنی ہے تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں، غیر محرم سے نہیں، لیکن جو ہے آپ کے جو سیم جینڈر ہے ان کے ساتھ آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارا جو ہے وہ بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ، اس کے اوپر بڑا امپریشن پڑتا ہے۔
میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں یہ تھا کہ ایٹیٹیوڈ جو لائن جو ہے، شیر جو ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ اس کو کنگ بناتا ہے. تو آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ بیہیویئر بولنے اور ایکشن کو کہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ اس سے پہلے ہے. آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے؟ امپریشن کے اندر بہت امپورٹنٹ پارٹ آپ کی باڈی لینگویج کا ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا سر بھی ہل رہا ہے، میرے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، تو یہ باڈی لینگویج ہے کہ جب تک یہ باڈی لینگویج اسٹرانگ نہیں ہوگی، دوسرا سننے والا جو ہے اس کے اوپر امپریشن ٹھیک نہیں پڑے گا. میں اس طرح سے بات کرنا شروع کر دوں تو کوئی اور امپریشن پڑے گا، میں اس طرح سے بات شروع کر دوں کوئی کچھ اور امپریشن پڑے گا. اسی لیے جب لیکچر دیا جاتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج کچھ اور ہے، جب بیان کیا جاتا ہے اس کی باڈی لینگویج کچھ اور ہے، جب آپ ٹریننگ دے رہے ہیں تو اس کی باڈی لینگویج کچھ اور ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیلز والوں کی کچھ اور ہوتی ہے. جب تک آپ اپنی باڈی لینگویج کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا امپریشن ٹھیک نہیں پڑنے والا. تو جب امپریشن ٹھیک نہیں پڑے گا، دوسرا بندہ آپ کو صحیح طرح سے رسپیکٹ نہیں دے گا، بات نہیں سنے گا، ویلیو نہیں دے گا، تو آپ کا اور اس کا صحیح کولیبوریشن نہیں ہوگا، فرینڈشپ، بزنس، کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لسن کیئرفلی. دوسروں کو جب تک ہم نہیں سنیں گے ہمارا امپریشن اس وقت بھی خراب ہو جاتا ہے. ایک بندہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے ہمیں بات، اور ہم اس کی نہیں سن رہے. اور لسننگ کی کئی قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی ویڈیو بناؤں گا میں کہ لسننگ کی بھی کئی قسم کی ٹائپ ہوتی ہے. ہم اس کو کیئرفلی نہیں سن رہے. اب سنت کیا، اللہ کے نبی، دو جہان کے سردار، جب وہ کسی سے بات سنتے تو پورا اس کی طرف مڑ جاتے تھے اور پھر اس کی بات سنتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہم سے بول رہا ہے، ہاں بھائی کیا کر رہے ہو، جی بتاؤ کیا حال ہے. اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے اور ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، موبائل سے دیکھنا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوگا، ہماری اپنی ویلیو کم ہو جائے گی، ہمیں ڈی ویلیو کیا جائے گا، ہماری رسپیکٹ کم ہو جائے گی، ہمارا امپریشن خراب ہو جائے گا. تو اس لیے جب کوئی بات کرے تو یہ جو آج کل جو موبائل پہ لگے رہتے ہیں اور دوسرا بات کر رہا ہے اور اس کو ویلیو نہیں دے رہے، یا میں نیوز سن رہا ہوں، یا میں چینل دیکھ رہا ہوں، یا میں کمپیوٹر پہ لگا ہوں اور دوسرا شخص بات کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس سے ہماری ہی ویلیو کم ہوتی ہے، ہمارا امپریشن خراب ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا. دوسرے کی بات کیئرفلی سنیں، اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کا اچھا سے جواب دیں یا اس کو سلوشن دیں، نہیں تو اس سے ایکسکیوز کر لیں. اور دوسری ایک اور چیز وہ یہ امپریشن ڈالنے کے لیے آپ کا نالج اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ. میں کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی شخص بیٹھتا ہے تو مجھے اپنی فیلڈ کے بارے میں پوری انڈرسٹینڈنگ ہو اور جتنی ہے اتنی ہی بات کروں. اگر میں نے اس سے اوور ہو کے بات کر دی اور دوسرے کو مجھ سے زیادہ آتا ہوا اور میں جو ہے وہ ادھر ادھر کی ماروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا. تو جو رسپیکٹ بنی ہوئی تھی، یا جو میری ڈگری کی وجہ سے، میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے، یا جو مجھ سے وہ ڈیلنگ کرنا چاہ رہا تھا، وہ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ میں نے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، غلط بول دیا ہے نا، اور میں ٹیکنیکل ورڈز غلط بول گیا. تو وہ دوسرا شخص جو ہے وہ زیادہ جانتا تھا تو میں ڈی ویلیو ہو جاؤں گا. اور لوگوں کے ساتھ میں کتنا اٹھتا بیٹھتا ہوں، کن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایک شخص کہتا ہے، یار میں جو ہے نا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں جاتا ہوں، وہاں پہ میری میٹنگ ہوتی ہیں، وہاں پہ میرے ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی لوگوں کے اوپر امپریشن پڑ جائے گا. یہ کہتا ہے میں منسٹرز کے ساتھ ہوتا ہوں، آٹومیٹکلی لوگوں کے اوپر امپریشن پڑ جائے گا. تو جس طرح کی سوسائٹی کے اوپر بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے، اسی طرح کا مائنڈ سیٹ بنے گا، اسی طرح کی باڈی لینگویج بنے گی، اسی طرح کی آپ کو اویئرنیس آئے گی، اسی طرح کی آپ ڈسکشن کریں گے، اسی طرح کے ڈیسیجن لیں گے. تو ڈیسیجن لینا بھی، یہ بھی لوگوں کے اوپر بڑا تاثر پیدا کرتا ہے. ہم ڈیلی روٹین میں ڈیسیجن لیتے ہیں، اپنی ڈریسنگ کیسے کرنی ہے، اپنے کلر کون سے چوز کرنے ہیں، آپ نے جو ہے وہ کس قسم کا، کون سی سوسائٹی میں بیٹھنا ہے، کس جگہ پہ گھر بنانا ہے، کون سی گاڑی لینی ہے، کون سا موبائل لینا ہے، لرننگ کیسے کرنی ہے، اپنی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. تو یہ سارے کے سارے ڈیسیجنز ہیں. تو ہم جتنے صحیح ڈیسیجن لیں گے لوگوں کے اوپر اتنا امپریشن اچھا پڑے گا، اتنا اچھے تاثر پڑے گا. تو انشاءاللہ ہماری ویلیو بڑھے گی. پھر ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پہ ویلیو بنانی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں جب ہم سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں، اللہ کے حکم کے مطابق کریں، تو ہماری دنیا کے اندر جو امپریشن پڑ رہا تھا وہ ڈبل ہو جائے گا. لوگ کہیں گے دیکھو یار، دنیا میں بھی اس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، اس کے پاس ڈگری بھی ہے، نالج بھی ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت کو بھی نہیں چھوڑتا، اپنے نبی کی اتباع کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے. گھر والے بھی یہی کہیں، باہر والے بھی یہی کریں، اور کمپنی والے بھی. اور ڈسکشن جب بھی ہو، جتنے بھی سیریس اور سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوں، جب آپ ان میں بات کر رہے ہوں تو ان کو پتہ چلے کہ واقعی اس کے پاس اپنے نبی کی بھی ساری تعلیمات ہیں، دنیا کا بھی علم ہے. پھر انشاءاللہ آپ کا امپریشن ڈبل ہو جائے گا اور کامیابی بھی ڈبل ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
بہت شکریہ.